أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہ. اپنے عباس کا جب خیال آ گیا، دیکھ کے آواز شبیر نے یہ کہا، عباس آؤ بابا کو رخصت کرو. عباس آؤ بابا کو رخصت کرو. جب سے بابا نے چومے ہیں شان تیرے، کربلا یاد آتی ہے بھائی مجھے. ایک زخمی بدن ہوگا جب بے کفن، کون آئے گا بھائی اٹھانے اسے. آج سب ہیں چلو تم میرا ساتھ دو، دور بیٹھو نہ اب میرے غازی چلو. آؤ بابا کو رخصت کرو. عباس آؤ بابا کو رخصت کرو. جانتا ہوں بہت صبر تم نے کیا، اپنے بابا کے قاتل کو پانی دیا. زخم گہرا ہے ابھی شکستہ ہے سر، اس نے تلوار سے وار ایسا کیا، ضرب کے زخم سے خون پھر نہ بہے. دیکھو میت رکھی ہے بہت دیر سے. آؤ بابا کو رخصت کرو. عباس آؤ بابا کو رخصت کرو. بس یہ ارمان ہوتا ہے ہر باپ کا، بس یہ ارمان ہوتا ہے ہر باپ کا، میرے بیٹے اٹھائیں جنازہ میرا. کہہ کے یہ بات شبیر رونے لگے، اور پھر ہاتھ سینے
پہ رکھ کر کہا ایسا نہ ہو کبھی باپ اٹھائے کوئی اپنے کاندھے پہ میت جوان لال کی آؤ بابا کو رخصت کرو عباس آؤ بابا کو رخصت کرو محمد وآل محمد صلوات میں ملتمس ہوں آغا سے کہ وہ آئیں اور اس درس سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ امامت کے سلسلے میں یہ چوتھی مسلسل گفتگو ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں اشارتاً آئے مباہلہ کا حوالہ دیا، آئے قربہ کو تو تفصیل سے ایک حد تک پیش کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح سورہ دہر، ابلاغ سورہ براءت اور خود سورہ براءت کی آیت نمبر 19 یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں افضلیت مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ افضلیت اس طرح سے بھی ثابت ہوتی ہے، کل کے درس سے مربوط کر رہے ہیں بات کو، کہ جب حضور مکرم نے کسی سے لیا سورہ براءت کو کہ آپ نہیں پہنچا سکتے، علی پہنچائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ جس سے لیا جائے وہ مفضول ہے اور افضل وہ ہے کہ جسے دیا جائے، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ رجل من کا باقی باتیں ہم نے اس وقت آپ کی خدمت میں بس اشارہ کر دیتا ہوں، میں تفصیل تو نہیں آ سکتی اتنے سے وقت میں، کہ مثلا خیبر میں علم کسے دیا گیا، شجاعت کس کی بے مثال ہے، علم کس کا بے مثال ہے، باب مدینۃ العلم علی کے علاوہ کون ہے۔ تو بعد از وفات رسول ہمارے پاس افضلیت کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کوئی تصور ہی نہیں کہ کوئی اور ہو سکے۔ تو امامت کے سلسلے میں ہماری گفتگو تقریباً مختلف گوشوں سے یہاں تک پہنچی بات۔ اب میں دو حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ وہ دو حدیثیں ہیں کہ اب تو بہت زیادہ معروف ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے، حدیث ثقلین، کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ جو سنتی کا لفظ ہے وہ ایک جگہ پر ہے، اطرتی اہل بیتی کا لفظ ہے وہ سینکڑوں جگہ پر ہے۔ میں علماء اہل سنت کے حوالوں کی بات کر رہا ہوں۔ مشہور کر دیا گیا تھا پہلے سنتی، لیکن اب بہت سارے وہ علماء اہل سنت جو حق پرست بھی ہیں اور انہوں نے بہت کچھ بیان بھی کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مذہب کے دفاع کے لیے۔ آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں، آپ حوالے دیکھیں انٹرنیٹ پر، تو آپ کو اچھی طرح سے مل جائے گا کہ حدیث ثقلین میں در حقیقت جو اصل حضور مکرم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی ابدا، توجہ کیجیے گا۔ کون سا سورہ ایسا ہے جو نماز میں پڑھنا واجب ہے؟ وہ ہے سورہ الحمد۔ باقی اور سوروں میں آپ کے پاس چوائس ہے، سورہ الحمد میں چوائس نہیں ہے کہ سورہ الحمد کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھ لیں۔ سورہ الحمد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں معنی ہے سمندر۔ لیکن اس وقت جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، الحمدللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا اور جو ضالین ہیں ان کا راستہ نہیں۔ یہ جو ضالین ہے نا، اسی سے لن تضلوا جو حدیث ثقلین میں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے، ولا الضالین، گمراہوں کا راستہ نہیں۔ تو پروردگار یہ جو تو نے ہمیں حکم دیا کہ سورہ الحمد میں پڑھیں کہ ان کے راستے پر چلو جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، ان کے راستے پر نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے، تو ان کے راستے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟
گمراہوں کے راستے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ کہا حضور مکرم بتلا کے تو گئے، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ گویا جو حدیث ثقلین پر عمل کر رہا ہے نا، وہ در حقیقت سورہ الحمد کے پیغام پر عمل کر رہا ہے، جو نماز میں پڑھ رہا ہے، وہ کہ وہ ضالین سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو ان کی طرف لے کر آ رہا ہے جو انعمت علیہم ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے کیا کہا، انی تارکن، یہی الفاظ ہے نا، فیکم، میں تمہارے درمیان۔ کس سے کہا تھا حضور نے؟ صحابہ سے کہا تھا نا، اس وقت تو صحابہ ہی تھے، تو صحابہ سے حضور نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی تم اور ہو، جنہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اور ہے۔ اپنے جیسا نہیں سمجھ لینا انہیں۔ اگر اہل بیت بھی صحابہ جیسے ہوتے تو یہ کیوں کہا جاتا صحابہ کو کہ میں تمہارے درمیان انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ پر ایک ہی ہے تو پھر ایک ہی بات ہے نا۔ حضور نے کہا کہ میں تمہارے درمیان انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ان کی ہدایت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی بھی ہے، تمہاری ہدایت اس وقت ملے گی جب ان سے متمسک رہو۔ یہی آیت تطہیر کا مطلب، ان کی طہارت کی ضمانت اللہ نے لی ہوئی ہے۔ اس پر بھی ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو عرض کی ہو گیا کہ لن تضلوا بعدی ابدا، یہ کبھی بھی تم جب ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، یہ حدیث ثقلین ہے، آپ کے ذہن میں اس میں موجود ہے، لیکن میں خالی اس پہ کچھ نکات عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ آپس میں جدا نہیں ہوں گے کیا مطلب ہے؟ قرآن وہ ہے کہ لا یاتیہ الباطل، اللہ نے قرآن ہی میں قرآن کے لیے کہا ہے کہ قرآن میں باطل نہیں آ سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن وہ ایسے ساتھ ہوں گے کہ جب قرآن میں باطل نہیں آ سکتا تو اہل بیت میں بھی نہیں آ سکتا، یعنی عصمت ہے۔ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، نہ اپنے قول میں جدا ہوں گے، نہ اپنے عمل میں جدا ہوں گے، نہ اپنے وجود میں جدا ہوں گے۔ آج قرآن ہے یا نہیں ہے؟ ہر مسلمان کے گھر پر ہے۔ اگر آج زمانے میں قرآن ہے اور حضور نے کہا کہ اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، تو اہل بیت کی کسی فرد کا اس وقت ہونا ضروری ہے یا نہیں، کہ یہ ثابت ہو سکے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے؟ ورنہ آج اگر قرآن ہو دنیا میں، اہل بیت نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس موقع پر تو اہل بیت تو جدا ہو گئے قرآن سے۔ یعنی یہ خود حدیث ثقلین حضرت مہدی علیہ السلام کے وجود پر دلیل ہے، کیونکہ قرآن ہے تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کا کوئی فرد ہونا چاہیے، ورنہ جدا ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ وجود حضرت حجت کو ثابت کر سکتے ہیں حدیث ثقلین سے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، آپ شب 20 رمضان اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہوں گے، تو اب شب 19 گزر گئی، پھر شب 21 آئے گی، شب 23 آئے گی، شب قدر کے اعمال بھی کریں گے۔ امام نے فرمایا ہے، صادق علیہ محمد علیہ السلام نے، کہ سورۃ القدر کے ذریعے سے، جس میں شب قدر کا ذکر ہے، حجت خدا کے وجود پر دلیل قائم کرو۔ آج اگر آپ سے کو پوچھے کہ امامت پر آپ کا عقیدہ ہے، امامت پر ہمارے لیکچرز ہو رہے ہیں نا، یہ امامت پر آپ کا عقیدہ ہے، تو حضرت مہدی کو آپ امام کہتے ہیں، تو حضرت مہدی کے وجود پر دلیل کیا آپ کے پاس؟ تو آپ حدیثیں تو پیش کر سکتے ہیں، آیت کون سی پیش کریں گے؟ پتہ کون سی آیت پیش کریں؟ سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ رک جائیے گا یہاں پر ابھی فی الحال۔ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، قرآن میں روح الامین اور ملائکہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ سوال، آج شب قدر میں ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے میں کس پہ نازل ہوتے تھے؟ رسول اللہ پر۔ تو کیا یہ اللہ کی عدالت کے مطابق ہے کہ رسول کے زمانے میں تو حضور پر نازل ہوتے ہیں شب قدر میں ملائکہ، آج جب شب قدر آتی ہے تو گناہ گاروں پہ نازل ہوں گے، فاسق و فاجر پہ نازل ہوں گے؟ کیا ہم میں سے کسی بھی دنیا کے مسلمان، تقریباً 1 ارب مسلمان ہیں، کسی مسلمان کو سامنے لے آئیے اور اس سے یہ کہیے کہ تم ہمیں یہ بتلاؤ کہ تم پر شب قدر میں ملائکہ نازل ہوئے تھے؟ ہمارے پاس ایک ہی فرشتہ آتا ہے، جب وہ فرشتہ آتا ہے تو پھر وہ ایسے روح کو لے کے جاتا ہے کہ انسان بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو شب قدر میں سارے مسلمان کہتے ہیں، چاہے شب 27 کو مانے، شب 23 کو مانے، شب قدر تو ہے نا۔ اور اللہ نے کہا تنزل الملائکہ، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی نازل ہوتے ہیں، ہر شب قدر میں نازل ہوں گے ہر سال۔ جب اس سال شب قدر آئے گی، یا شب 19 تھی، یا شب 21 آئے گی، یا شب 23 آئے گی، شب 27 آئے گی، میری اس وقت اس سے بحث نہیں ہے
کہ شب 27 کے بارے میں کیا قول ہے، وہ کیسے آیا وغیرہ، میں اس سے بحث نہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کوئی بھی شب ہے، اس شب میں ملائکہ نازل ہوئے یا نہیں ہوئے، یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. کس پہ نازل ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں ہر سال شب قدر آتی ہے، تو ہر سال شب قدر کے موقع پر کسی ایسے وجود کی ضرورت ہے کہ جو محمد مصطفیٰ جیسا ہو، جو اس لائق ہو کہ ملائکہ اس پر آ سکیں. یہ امام صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ سورۃ القدر کے ذریعے سے حجت خدا کے وجود پر دلیل قائم کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے جن پر ملائکہ آتے ہیں اللہ کے امر کو لے کر. آپ بتائیے کہ اگر حضرت مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے تو پھر کون ہے کہ جس پر اللہ کا امر لے کر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں؟ سوال ایک اور سوال بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، وہ یہ کہ شاید ہمارا جتنا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اتفاق نہ ہونا، اتنا حضرت مہدی کے بارے میں اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ وہ تو ایک مہدی ہیں جو آنے والے ہیں. اس لیے کہ کتاب البخاری اور باقی کتابوں میں بھی حضرت مہدی کے حوالے سے جو احادیث صراحت کے ساتھ یا اشاروں میں ملتی ہیں، تو حضرت مہدی کا آنا یہ مسلمانوں کے یہاں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک مہدی آئیں گے، ہوں گے کوئی مہدی. اب اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی ہیں، کوئی بھی آئیں، اب ان کی ولادت فی الحال ہوئی ہے یا آپ کہیں گے کہ بعد میں آئیں گے؟ اچھا، کسی بھی زمانے میں تو پھر آپ ایک کام کیجئے کہ ایک کمیٹی شورا بناتے ہیں اور سلیکٹ کرتے ہیں اس وقت امت اسلامیہ میں کون مہدی ہے. میں مسلمانوں سے درخواست کر رہا ہوں. تو جواب شاید ان کا یہی ہوگا کہ ہم کہاں سے سلیکٹ کریں، ہم کیسے مہدی خود بنائیں گے کسی کو. تو بس عزیزان گرامی، جو بات آپ آخر میں کہہ رہے ہیں نا، ہم پہلے مرحلے پر بھی وہی کہہ رہے ہیں. آپ آخر میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کیسے سلیکٹ کریں مہدی کو، تو ہم تو نہیں بنا سکتے، کسی کو مہدی بنا دیا ہم نے، وہ تو اللہ بنائے گا. تو آخر کو اللہ بنائے گا، تو پہلے کو ہم بنائیں گے یا کمیٹی بنائے گی یا شورا بنائے گی؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے کو بھی اللہ نے بنایا، آخر بھی اللہ بنائے گا. تو جس عقیدے پر آپ آخر میں آ رہے ہیں نا، ہماری گزارش ہے کہ بعد از وفات رسول پہلے پر بھی وہیں آ جائیے. آپ کی ہماری چھوڑیے، یہ دیکھیے اللہ نے کس کو بنایا. اس لیے کہ آج مسلمان جنہیں خلیفہ اول اور پھر سلسلے سے جو مان رہے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے متعین کیا تھا اور رسول اللہ نے ان کا اناؤنسمنٹ کیا تھا، کہتے ہیں شورا نے کیا تھا، اجماع ہو گیا تھا. اب وہ اجماع کی کیا حقیقت ہے وہ ایک طرف. تو آج بھی اجماع کر لیجیے نا پھر حضرت مہدی پر. آپ کے پاس تو ایک پریکٹس ہے کہ اجماع ہو سکتا ہے، تو آج اجماع کیجیے. اور کسی کو اجماع، آپ جس عالم کو سمجھتے ہیں، جس مفتی صاحب کو سمجھتے ہیں، آپ کہیں ہمارا اجماع یہ ہے کہ یہ مہدی ہیں. کر سکتے ہیں ایسا؟ یہ تو نہیں کر سکتے. بس اجماع سے جب مہدی کو نہیں بنا سکتے تو اجماع سے آپ نے پہلے کو کیسے بنایا؟ یہ سوال ہے ہمارا. تو ایک حدیث ثقلین ہو گئی. حدیث ثقلین سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن جب ہے تو قرآن کے ساتھ اہل بیت حضور نے کہا کبھی جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آج اگر زمانے میں قرآن ہے تو زمانے میں کوئی امام بھی ہونا چاہیے. اور اس زمانے میں امام ہے، ہم خود سے اجماع کر کے نہیں بنا سکتے. آپ خود مہدی کو اجماع کر کے نہیں بناتے، تو ہم نے بھی پہلے پر اجماع کو نہیں اہمیت دی ہے، کوئی غدیر کے اعلان کو اہمیت دی ہے. یہ آپ کنیکشن خود بخود جوڑتے جائیے گا. ایک حدیث کی طرف اور متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہے حدیث اثنا عشر، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. اچھا، یہ وہ حدیث ہے، لطیف بات یہ، سیاہ ستہ کتنی 6 بڑی کتابیں جانتے ہیں، کتاب البخاری، کتاب المسلم، سنن ابی داؤد، سنن ماجہ، سنن ترمذی. یہ جو کتابیں ہیں جو سورس بکس ہیں اہل سنت کی، ان میں کم سے کم 4 میں، یعنی وہ سیاہ ستہ وہ ہوتی ہیں کہ 6 میں سے کسی ایک کتاب میں آ جائے نا حدیث تو کافی ہوتی ہے. کتاب البخاری، کتاب المسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور پھر احمد ابن حنبل، ان 5 نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. 5 میں حدیث ہے. اب میں آپ کے سامنے اس کو میں نے ابھی تک بنا نہیں رکھی کہ مثلا کتاب البخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 127 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یا کتاب المسلم میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1453 ہے. ہو سکتا ہے کسی اور نسخے میں کچھ اور ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے. کہیں 12 امیر کا لفظ ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے.
کہیں پر 12 خلفاء کا لفظ ہے، کہیں جیسے بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے ویسے میرے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی 12 نقیب ہوں گے. سوال یہ جو 12 کا عدد ہے نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو درس سننے والے ہیں اس کو آپ تھام لیں. ہم شیعہ اثنا عشری کیوں کہلاتے ہیں؟ 12 امامی شیعہ. 12 کا عدد اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضور نے جو فرمایا، اور یہ سیاہ ستہ میں سے کم 4 اور 5 میں یہ حدیث موجود ہے، ایک میں بھی آدھی تو کافی تھی، اور کتاب البخاری میں بھی موجود اور کتاب المسلم میں موجود. ایک سوال ہے ہمارا سادہ سا، اگر آپ ان 12 کو نہیں مان رہے تو 12 بنا کے تو بتائیے کون ہے 12؟ آپ کو پتا ہے کیسی عجیب و غریب فہرستیں بنائی ہیں جنہوں نے ان 12 کو نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ اچھا اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کوئی اپنے 12 اور بنا رہا ہے، کوئی اپنے 12 اور بنا رہا ہے، تو یہ کیا تماشا ہے؟ کم سے کم آپ اپنے 12 پر تو متفق ہو جائیے. یہ 12 چھوڑ دیجئے کہ اولہم علی آخرہم مہدی، کہ پہلے علی ہیں آخری مہدی ہیں، جنہیں ہم مان رہے ہیں بحکم رسول امامت. آپ اپنے کوئی 12 اس پہ اتفاق تو کیجئے. جب اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ امیر خلیفہ، حضور نے فرمایا میرے بعد 12 ہوں گے، تو 12 آپ کے یہاں طے شدہ ہی نہیں ہے. اور کسی ایک عام انسان سے، کسی عام مسلمان سے، اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ 12 کی حدیث ہے، 90% کو تو 12 کی حدیث ہی نہیں پتا ہوگی شاید. اور اسے کہیں یہ 12 ہیں کون سے، شاید 99.9% کو 12 کے نام نہیں پتا ہوں گے. تو اتنا آپ نے چھپا کے کیوں رکھا اسے کہ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 12 ہوں گے؟ چھپا کے رکھنے کی شاید وجہ یہ ہے کہ جو تاریخ میں خلفائے راشدین گزرے، ہمارے تو خلفائے راشدین 12 ہیں، لیکن جو تاریخ نے جن کو نام دیا خلفائے راشدین 4 بنائے. خلفائے راشدین 4، خلفائے بنی امیہ 28، خلفائے بنی عباس 37، حاضر امام جو اور مختلف فرقوں کے امام ہیں وہ 52، داعیان مطلق جو اور فرقوں کے امام ہیں کچھ جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں وہ 50. 12 کا عدد آپ کو سوائے مذہب شیعہ اثنا عشری کے ملے گا ہی نہیں کہیں. اس لیے 12 کا عدد جو ہے نا اپنے اس کو بھی جوڑ کے رکھیے گا. تو حدیث ثقلین بہت امپورٹنٹ، اور حدیث اثنا عشر اس کو کہتے ہیں، 12 کی حدیث. اب میں آپ سے عرض کروں، مثلا عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں 12 خلیفہ کون سے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، یزید کو بھی 12 میں شامل کر لیا. صفاح، منصور، جابر، امین، سلام، مہدی، امیر العصب. سیوطی نے کہا کہ نہیں، یہ 12 یوں ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ، عبداللہ ابن زبیر، عمر ابن عبدالعزیز. ابھی 12 پورے نہیں کیے انہوں نے، بس یہاں رک گئے، ان سے 12 ہو نہیں سکے پورے. اس کے بعد ابن حجر اس حوالے سے قاضی ایاز کی رائے سے متفق، ان کے بقول 12 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، یزید. اب دیکھیں کون کون سے نام آ رہے ہیں. جب ان 12 کو نہیں مانیں گے نا، صادق آل محمد کو نہیں مانو گے، مولا محمد باقر علیہ السلام کو نہیں مانو گے، مولا زین العابدین علیہ السلام کو نہیں مانو گے، مولا موسیٰ کاظم السلام، مولا رضا علیہ السلام، آپ نے ان 12 سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے، یہ 12 تو نہیں، تو پھر کن کن کو منوانا پڑے گا آپ کو اپنی قوم کو؟ یزید، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک. یہ 12 کی فہرست انہوں نے یہ بنائی ہے. خلاصہ کیا ہوا کہ آپ اپنے 12 کی فہرست پہ متفق نہیں ہیں، اور وہ جو 12 بناتے بھی ہیں اس میں سے کہیں یزید آ جاتا ہے، کہیں عبد الملک بن مروان آ جاتا ہے، کہیں ولید بن عبد الملک آ جاتا ہے. ان پر تو لعنت ہی بھیجی جا سکتی ہے، ان کو خلیفہ کہاں مانا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ کا خلیفہ. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے خلیفہ ہوں گے 12. ان سے پہلے والوں پر میں بھی کوئی بات نہیں کرتا جو آپ نے نام لیے، لیکن میں یزید، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد سلیمان بن عبد الملک، ان میں سے کوئی شراب پینے والا، نعوذ باللہ فعل حرام کرنے والے، نعوذ باللہ محرم مستورات سے فعل حرام، آپ اتنا زیادہ کبھی بغض میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام جیسی طیب و طاہر ہستیوں کو چھوڑ کر ان 12 کو مان لیں گے. سوال 12 کون سے ہیں؟ یہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کبھی آپ کی، مجھے یاد ہے، میں اس لیے آپ سے بار بار انسسٹ کر رہا ہوں، میرا جب زمانہ طالب علمی تھا اور ابھی بھی طالب علمی ہوں، کوئی اور بڑی بات تو ہے نہیں، اس وقت جب ہم قم میں تھے تو ایک کیمپ پر گئے تھے جو امامت کے بارے میں تھا. وہاں پر ہمارے استاد، انہوں نے 3 دن ایکٹیویٹیز ہوئیں، ورکشاپس ہوئیں، لیکچرز ہوئے. اس میں سے ایک بہت بڑے استاد تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی کبھی کسی سے کوئی مناظرہ بحث ہو جائے
اس پوائنٹ پر انہیں لے آئیے گا کہ یہ بتلائیے کہ حضور نے فرمایا آپ کی کتاب میں، بخاری میں، مسلم میں، ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، امام احمد ابن حنبل نے، اتنے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے حضور نے فرمایا میرے بعد 12 ہوں گے. ہم کوئی بحث ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے، یہ بتائیے 12 کون سے ہیں؟ خالی فہرست بتاؤ. کہتے ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے. پھر آپ فخر سے کہیے گا کہ ہم بتائیں 12 کون سے ہیں؟ علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی اور امام مہدی علیہ السلام. یہ ہیں 12. حضور نے نام بھی لیے ان 12 کے. یہ حدیث جو بیان کی گئی نا، یہ در حقیقت جان بوجھ کر ہدایت لوگوں تک نہ پہنچ سکے آدھی حدیث لکھی گئی. ورنہ اور کتابوں میں جو علماء اہل سنت ہی کی کتاب میں، لیکن بخاری مسلم وغیرہ کے علاوہ کی کتاب میں، بعد کی کتاب میں، اس میں 12 کی حدیث پوری لکھی گئی، اس میں نام بھی ہیں. اور یہ عقلی طور پر بھی ہے، عقلی طور پر بھی ثابت ہے. مثلا آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ اس وقت ہماری جو گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے کراچی میں سولر بازار میں، مجھے کراچی سولر بازار سے اگر جانا ہے ملیر کی طرف، تو میں کسی سے پوچھوں کہ بھیا مجھے بتلائیے گا کہ ملیر جانے کے راستے کون سے ہیں یہاں سے؟ وہ کہیں 4 راستے ہیں، خدا حافظ. میں کہوں گا مطلب آپ نے 4 راستے تو کون سے وہ؟ حضور نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، خدا حافظ. یہ حکمت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے کہ حضور 12 کہہ دیں، نام نہیں بتائیں کہ کون سے 12 جن کو مان لو. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، کہیں کہ بخار کی کیفیت ہے، دوا کون سی لوں؟ کہیں 2 دوائیں ہیں، خدا حافظ. کوئی بھی حکیم شخص عدد بتا کر یہ نہ بتائے کہ وہ ہے کون سا، حکمت کے خلاف ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے خالی اتنا فرما دیا ہوگا کہ میرے بعد 12 ہوں گے، بس 12 کے نام لیے تھے جو مجرمانہ طور پر، اب ثابت ہو رہا ہے آپ کو، مجرمانہ طور پر حدیث میں نہیں لکھے گئے، ورنہ تو بچتا ہی کیا. اتنا بھی اللہ نے لکھوا دیا تو بہت تھا، اس لیے کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکا کہ 12 لکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، 12 بنائیں گے کہاں سے. تو حدیث اتنی متواتر تھی، اتنی کنفرم حدیث تھی کہ یہ لکھنا پڑا، آدھی کٹ کر دی، نام نہیں لکھے، 12 کا عدد آ گیا. لیکن 12 کے عدد سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ بتائیے وہ 12 کون سے. امامت کے سلسلے میں ہماری بات لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک آیت کو اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن کبھی کبھی پھیلایا جاتا ہے. حالانکہ آیت بڑی مشہور ہے، میں بھی پڑھوں گا، اور چونکہ قرآن کا سننا بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، رمضان میں اور بھی ثواب، تو آپ جب اس درس کو سنیں تو میرے ساتھ اس آیت کو پڑھ لیں، اس لیے کہ آپ سب کو بھی یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ ہم سب جانتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. سورہ نمبر بھی 33 ہے، سورہ احزاب آیت نمبر بھی 33 ہے. یہ آیت تو بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر ہے. لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہ یہ تو آیت ازواج کے لیے بھی، اس کا بھی جواب دے دیا جائے کیونکہ امامت سے تعلق ہے کہ طہارت کا اعلان، اللہ طہارت کا مطلب ہے اللہ عصمت کی بات کر رہا ہے، وہ ازواج کے لیے بھی کہا یا فقط پنجتن کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے. اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں نا، ازواج کی آیات کے کانٹیکسٹ ہی میں تو یہ آیت آئی ہے، اور بات صحیح ہے. یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ کمپلیٹ آیت نہیں ہے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے. اچھا پوری آیت پڑھیں تو کیا ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. آیت تو یہی ہے کہ ازواج سے اللہ بات کر رہا ہے، ازواج رسول سے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، دیکھو اپنے گھروں ہی میں رہنا. خود یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے کہ ازواج رسول کو تو خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ گھروں میں رہیے گا بس. اب مولا علی علیہ السلام کے تناظر میں جب امیر المومنین کی خلافت آئی تو کہاں کوئی جنگ لڑی گئی ہے، اور ان میں کون تو ازواج رسول، وہ جو مولا علی کے مقابل پر تشریف لائی تھی، انہوں نے ایک اور زوجہ رسول حضرت بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان سے یہ کہا تھا کہ آپ بھی میرا ساتھ دیجیے. اس وقت
انہوں نے پلٹ کر کہا تھا کہ میں اتنا دور گھر سے مدینہ سے نکل کر بصرہ کی طرف کیسے جاؤں، جبکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ازواج رسول ہوتے ہوئے کہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہنا. بڑی کلیئر آیت ہے. چلیں یہ ابھی اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ازواج رسول کے آیت ہے اپنے گھر میں رہنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح زینت و بناؤ سنگھار نہ کرنا. واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنا. وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا. واطعنا اللہ ورسول، اطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا. پھر ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ظاہر ہے عام آدمی بھی شاید یہ سمجھے، اور بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ تو آیت ہے ہی ازواج کے لیے، اسی کانٹیکس میں تو ہے. تو پھر اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ازواج کے لیے نہیں بلکہ خالی بنجتن کے لیے؟ اس کے بہت سارے جواب ہیں. اس میں سے ایک وہ جواب ہے کہ جو خود اس آیت میں چھپا ہوا ہے. قرآن اسی لیے تو معجزہ ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بیت کہتے ہیں ایک گھر، بیوت پلورل ہے، بہت سارے گھر. آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اس لیے کہ رسول کی کئی ازواج ہیں نا. تو مثلا 11 ازدواج ہیں رسول کے یا 9 ازدواج ہیں. تو اپنے گھروں میں رہنا، حضور کی ساری ازواج سے اللہ بات کر رہا ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. بیوت کا لفظ ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا. اب میں آپ کے سامنے وہ حصہ پڑھ رہا ہوں پھر سے جو آپ کو یاد ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت یا اہل البیت. یہ گھروں سے ایک گھر پہ کیوں آ گیا اللہ؟ اگر یہ آیت ساری ازواج کے لیے تو اہل البیوت ہونا چاہیے تھا، جیسے پہلے بیوت ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. یہی تو اللہ نے یہاں پر اس جملے کو رکھ کے سمجھایا ہے کہ وہ بیوت اور ہیں اور ایک بیت اور ہے. اگر آیت یہ ہوتی نا کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، آپ سے ہر قسم کے رجس و نجاست کو دور رکھے، اے اہل بیوت، تو پھر بات ہو سکتی تھی کہ ہاں کہ پھر سارے بیوت شامل ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ازواج کے لیے تو یہ سنگولر ہے اب لفظ نا، اہل البیت. مجھے بتائیے کہ ان 9 میں سے کس ازواج کے لیے سنگولر ہے؟ یا تو ایک کو شامل کریں سب کو نکال دیں، یعنی یہ جو اہل البیت ہے نا، یہ اہل البیت ایک گھر مراد ہے، اور وہ بیوت والا گھر نہیں ہے. یہ اہل البیت کہا اللہ نے، اہل البیوت نہیں کہا. خود یہ لفظ کی فارمیشن کا بدل جانا بتلا رہا ہے کہ ایک اور خاص گھر ہے. یہ انشاءاللہ بات واضح ہو گئی. اور پھر ہمارے پاس احادیث، یہ تو میں نے قرآن کے لفظ کی روشنی میں کہہ دیا. اگر ازواج ہی کے لیے ہوتا تو پھر لفظ کو اللہ کو بدلنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ پھر حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور مکرم کس بیت پر آ کے کھڑے ہوتے تھے اور دروازے پہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا در تھا اور کرتا. یہ آیت اطہیر کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی. ہمارے پاس چونکہ وقت تقریباً ختم ہو گیا، میں نے آپ کی خدمت میں ایک وعدہ یہ کیا تھا کل کے درس میں کہ میں آپ کی خدمت میں مولا علیہ السلام کے 200 القاب اور فضائل کا بیان کروں گا. وہ اس بار ابھی نہیں ہو سکا کیونکہ اور کچھ احادیث اور آیات کا بیان بھی ضروری تھا. چند میں کر دیتا ہوں، ہو سکا تو چند. علامہ امینی کی کتاب الغدیر میں مولا علیہ السلام کے انہوں نے 248 لقب لکھے الغدیر میں. جو 248 لقب امیر المومنین سے مخصوص ہے. علی سید المسلمین ہے، امام المتقین ہے، قاضی الدین ہے، قائد الغر المحجلین ہے. کیا مطلب ہے؟ کچھ الفاظ کے مطلب آپ کے لیے واضح ہیں، اس کو میں چھوڑ دوں گا. قائد الغر المحجلین کا مطلب ہے جب قیامت میں جن کے چہرے روشن ہوں گے نا کچھ کے، ان کے سردار علی بن ابی طالب ہے. روشن چہرے والوں کا سردار، یہ قائد الغر المحجلین کا مطلب ہے. سبحان اللہ. یعصوب المسلمین والمؤمنین ہے، یعنی مومنین کو پناہ دینے والے. ولی المتقین، یعصوب الدین، خاتم اوصیاء النبیین، اول المسلمین، سب سے پہلے رسول اللہ پر
ایمان کا اظہار کرنے والے، قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، جو جمل میں آئے وہ ناکثین ہیں، جو صفین میں آئے وہ قاسطین ہیں، جو نہروان میں آئے وہ مارقین ہیں۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ انہیں یہ لفظ کیوں کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کل کے لیکچر میں عرض کر دوں۔ ولی المومنین ہے، قبلۃ العارفین ہے۔ وہ علی آج زخمی کیفیت میں، اس لیے کہ شب 20 رمضان کو جب آپ یہ گفتگو سنیں تو اس بات کا احساس رکھیے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان جیسے فضائل کو رکھنے والا بھی کوئی نہیں اور ان کے جیسے مصائب کو رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ علی علیہ السلام تمام ائمہ کے بھی امام اور سردار ہیں، اس لیے ہر امام یا زہر سے شہید ہوا یا تلوار سے، فقط علی ہیں جو زہر سے بھی شہید ہوئے اور تلوار سے بھی شہید ہوئے، جہاں دونوں شہادتیں جمع ہو جائیں۔ کہ ابن ملجم نے کہا تھا کہ میں نے اس تلوار میں وہ زہر لگایا ہے کہ اگر وہ زہر کہیں دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی۔ یا علی، آپ کے سر اقدس پہ ضربت لگی، علی کا سر دوپارہ ہو گیا، اور کل یہاں تک میں نے بات کو پیش کیا تھا کہ پھر مولا حسن کو آگے بڑھا کر امام حسن کی اقتداء میں نماز کو ادا کر کے گویا علی ابن ابی طالب نے جیسے رسول اللہ نے ان کے لیے غدیر بنائی تھی، مسجد کوفہ میں مولا حسن کے لیے غدیر بنائی علی ابن ابی طالب نے کہ میرے بعد کون امام ہے جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے اس وقت نماز مکمل کرتے ہوئے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کے سر اقدس پر سجدے میں ضربت لگی لیکن آپ نے خود سجدے سے سر اٹھایا۔ آپ کے بیٹے حسین ہیں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جب حسین کا سر سجدے میں تن سے جدا ہوا، حسین نے خود سجدے سے سر نہیں اٹھایا، پھر حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا اور صدا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ جب مولا علی علیہ السلام پھر بیت الشرف میں واپس پہنچے تو جیسے مسجد کوفہ سے آپ نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے، جب بیت الشرف سے مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ سے باہر نکل کے بیت الشرف کی طرف جا رہے تھے تو آسمان کو دیکھا اور کہا ایسا ہوا کہ آسمان تو گواہ رہنا، علی نے کبھی تیرے نکلنے کا انتظار نہیں کیا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا۔ سبحان اللہ، یہ جملہ کون علی کے علاوہ کہہ سکتا تھا؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کہا پروردگار، جب قیامت میں انبیاء و مرسلین اور اولین اور آخرین تیرے سامنے جمع ہوں تو علی کے لیے گواہ رہنا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی تھی۔ اپنے گھر پہ پہنچے، بیت الشرف میں جیسے داخل ہوئے، اب تک تمام اصحاب کو خود مولا علی خاموش کرواتے تھے کہ نہ گریا کرو، صبر کرو، تسلی رکھو، لیکن وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے، جب بی بی زینب کے چہرے اقدس پہ نگاہ پڑی، یہ فقط مصائب کا یوں جملہ نہیں ہے بلکہ آپ کو جب آیت اللہ اور علماء جب وہ مولا علی کے مصائب پڑھتے ہیں تو اس جملے کو کہتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے بی بی زینب کے چہرے کو دیکھا اور چیخ مار کر شدت سے روئے۔ گویا علی کو کوفہ کا بازار اور شام کا دربار یاد آ رہا تھا۔ ایک وصیت بھی کی کہ اے کوفے والوں، آج تو یہ شہزادیاں ہیں، کل جب تمہارے وطن اور تمہارے شہر میں دوبارہ آئیں گی تو اگر میں زبان حال پڑھوں تو چادر مانگے تو چادر دے دینا، اگر پانی مانگے میری پوتی، میری نسل میں سے کوئی۔ میں کہتا ہوں کہ یا علی، آپ یتیموں کو پالنے والے تھے ایسے کہ کوفہ میں یتیم فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہو، ہمارا بابا تو علی ہے۔ 20 سال بعد اسی کوفہ میں آپ کی پوتی یتیمہ بن کر آئی تھی، بی بی سکینہ۔ تو جن یتیموں کو آپ نے پالا تھا وہ 20 سال بعد اب جوان ہو گئے ہوں گے نا، تو ان یتیموں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اب جوان ہو کر یہ کہتا کہ اس علی کی پوتی کو نہ مارو تماچے، اس لیے کہ اسی علی کی پوتی، اس کے دادا نے تو ہمیں پالا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ اللہ عز و جل انشاءاللہ دنیا میں ہمیں زیارت امیر المومنین، آخرت میں شفاعت امیر المومنین نصیب فرمائے۔